اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اخفاء۔ اخفاء کسے کہتے ہیں، قرآن میں اخفاء کو کیسے ادا کرنا ہے، نون ساکن اور تنوین۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء آ جائیں تو اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ اخفاء کی مکمل مشق کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اخفاء کیا ہے اور حروف اخفاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اخفاء، اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو۔ چھپانا مین ہائیڈ کرنا۔ کس کو چھپانا ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کا چھپانا، یعنی کہ جو نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے، غنہ کی آواز ہے، نون ساکن کی آواز، نیزل ساؤنڈ بھی جسے کہتے ہیں، اس کو چھپانا۔ اخفاء تو سمجھ میں آ گیا کہ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا۔ کس کو چھپانا ہے اور کس طرح چھپانا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے نون ساکن کا علم ہونا ضروری ہے۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں، ایسا نون جس کے اوپر جزم ہو، یہ جزم کی علامت ہوتی ہے۔ اس طرح ایسا نون جس کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اس علامت کو جزم بھی کہتے ہیں اور یہ ساکن کی علامت ہوتی ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت ہو اسے ساکن پڑھا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نون ساکن۔ اگر یہ با کے اوپر جزم آ جائے تو اسے کہیں گے ہم با ساکن ہے۔ تا کے اوپر آ جائے اسی طرح تو ہم کہیں گے کہ یہ تا ساکن ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں تنوین کیا چیز ہے۔ فار ایگزامپل، یہ کوئی لیٹر ہے، یعنی حرف ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر اگر زبر ہو یا نیچے زیر ہو یا پھر دو پیش ہوں، یعنی کہ زبر میں سے بھی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ با ہے، اگر با کے اوپر دو زبر ہیں تو اسے ہم کہیں گے تنوین۔ اگر تو با کے نیچے دو زیر ہیں تب بھی اسے تنوین کہیں گے۔ اگر با کے اوپر دو پیش ہیں تو تب بھی اسے تنوین کہیں گے، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ دونوں کی آواز کے اینڈ پر این جیسی ساؤنڈ آتی ہے، این جیسی، یعنی کہ نون جیسی ساؤنڈ ہے۔ فار ایگزامپل، با پیش نون ساکن بن، یہ میں نے لکھا ہے با پیش، با کے اوپر پیش ہے اور نون کے اوپر جزم کی علامت ہے، یعنی ساکن کی علامت ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے با پیش نون ساکن بن۔ بن کے اینڈ پر بھی آپ کو نون کی آواز سنائی دے گی، یعنی این یعنی نیزل ساؤنڈ جو ہے، جس طرح غنہ کی آواز ہوتی ہے اس طرح آپ کو ساؤنڈ سنائی دے گی، لیکن اس کو ہم نے غنہ کی طرح ادا نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس آواز کو چھپانا ہے۔ اب آپ دیکھیں، با دو پیش بن، اس کی بھی آواز سیم ہے، اور با پیش نون ساکن بن، اس کی آواز بھی سیم ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے۔ اس کے اینڈ پر این یعنی نون کی آواز آتی ہے جس کو ہم نے اخفاء میں چھپانا ہے۔ تو آئیے اب ہم جان لیتے ہیں حروف اخفاء کون سے ہیں اور یہ کتنے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء کے 15 حروف آ جائیں تو وہاں پر اخفاء ہم کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کو نون ساکن اور تنوین کے بارے میں بتایا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف اخفاء کون کون سے ہیں، اور یہ ان کی تعداد 15 ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد،
ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ اس کے لیے آپ کو حروف اخفاء کو زبانی یاد کرنا ہوگا، اسے اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں۔ تا ثا جیم، دال ذال، زا سین شین، صاد ضاد، طوا ظوا، فا قاف اور کاف۔ ابھی ہم ان کی مشق کریں گے۔ ابھی ہم ایک ایگزامپل نون ساکن کی کریں گے اور ایک ایگزامپل تنوین کی کریں گے۔ سب سے پہلے نون ساکن کی، یہاں پر انتا لکھا ہوا ہے، اس میں نون کے اوپر جزم ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو غنہ کے بارے میں سمجھایا تھا کہ غنہ کا جب نون ادا کرتے ہیں تو اس وقت زبان کا کنارہ اوپر دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، جبکہ اخفاء میں ہم نے نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان دانتوں یا تالو کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی۔ اس کو ہم اس طرح ادا کریں گے، تا نہیں پڑھنا، اسے تا پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ نون کے بعد حروف اخفاء میں سے ایک حرف ہے، یعنی تا۔ تا جو ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تا۔ پریکٹس کریں، تا۔ زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہی، نہ تو تالو کے ساتھ اور نہ ہی اوپر دانتوں کی جڑ کے ساتھ، تو یعنی یہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں، تا۔ اسی طرح دوسری اگزامپل سمجھ لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر شیء میں حمزہ دو زیر، یعنی یہاں پر تنوین ہے، یہاں پر حمزہ دو زیر ان ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے ادا کریں گے۔ شیء قدیر میں حمزہ دو زیر ان کے بعد قاف ہے، اور قاف حروف اخفاء میں سے ہے، اس وجہ سے ہم وہاں پر اخفاء کریں گے، یعنی کہ تنوین میں سے نون کی جو آواز ہے اسے چھپا کے پڑھیں گے۔ ان اللہ، ان یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، ان غنہ ہوتا ہے نون مشدد پر اور میم مشدد پر۔ ان یہاں پر ہماری زبان جو ہے وہ اوپر دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے یہاں اس نون کو ادا کرتے ہوئے، جبکہ تا پہ یہاں پر اخفاء ہو رہا تھا، تا حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے زبان نہ تو تالو کے ساتھ ٹچ ہوگی تا کو ادا کرتے اور نہ ہی اوپر دانتوں کی جڑ کے ساتھ، تو حروف اخفاء تا ادا ہوگا۔ اسی طرح تنوین میں دیکھ لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء نہیں پڑھ رہے ہم، شیء قدیر، یہاں نون کی آواز کو ہم چھپا رہے ہیں، شیء قدیر۔ اخفاء کو سمجھنے کے لیے آپ کو حروف اخفاء کے 15 حروف کا زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے حروف اخفاء کے 15 حروف کی پریکٹس کر لیں۔ سب کی ایک ایک ایگزامپل ہے یہاں پر۔ سب سے پہلا ہے حروف اخفاء کا حرف تا۔ تا کی ایگزامپل، تم، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تا حروف اخفاء میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفاء ہوگا تم۔ اسی طرح سا، لیلۃ ثم، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے ساتھ اب اخفاء ہو رہا ہے، لیلۃ ثم۔ جیم حروف اخفاء میں سے ہے، جیم کی ایگزامپل، من جوع، من جوع۔ دال سے، ان دعوتکم، ذا سے، نفس ذائقۃ، ذا سے، فمن زحزح، سین سے، خمسۃ سادسہم، شین سے،
عذابا شدیدا، صاد سے رجال صدقوا، ضاد سے قوت ضعفا، طا سے من تین، ضا سے ذلا ذلیلا، فا سے حسنۃ فمن اللہ، قاف سے ومن قتل، کاف سے فَإِن کان۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے سمجھا اخفا کیسے ادا کرنا ہے، حروف اخفا کتنے ہیں اور یہ کون سے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس لیکچر سے کچھ بھی سیکھا ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور اپنے آس پاس اپنے دوستوں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم قرآن پڑھنے میں جو ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری کلیئر ہو سکیں۔ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔